بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلق رکھنا کوئی کمال نہیں، تعلق نبھانا بہت بڑا کمال ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسکین کو صدقہ دینا صدقہ ہے اور رشتہ دار کو صدقہ دینا 2 نیکیاں ہیں، صدقہ بھی اور صلہ رحمی بھی۔ ہر درد سبق دیتا ہے اور ہر سبق انسان کو بدل دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومنوں میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ صبر کرنا جتنا مشکل لگ رہا ہے نا، اس کا اجر بھی اتنا ہی خوبصورت ہوگا۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بندے کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور اس کے پاس گناہ مٹانے والا عمل نہیں ہوتا تو اللہ پاک اسے غم میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ اس کے گناہ مٹا دے۔ فائدے کی بات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی ایسی بات سکھا دیں جس سے میں نفع حاصل کر سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آذن الاذی عن طریق المسلمین، مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا کرو۔ شدید درد میں رب کو دی ہوئی صدائیں جب عرش تک پہنچتی ہیں تو قبولیت کے معجزات ہو کر رہتے ہیں۔ تم جب آسمان پر متلاشی نگاہوں سے دیکھتے ہو تو اللہ تمہیں یوں جواب دیتا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں۔ بار بار تمہارا آسمان کی جانب دیکھنا تو ہم ضرور تمہیں پھیر دیں گے اس کی جانب جس میں تمہاری خوشی ہے۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جس سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے، اور ساری بات تو صرف اللہ کی رضا کی ہوتی ہے۔ پھر چیزیں ہوں یا لوگ، سب واپس مل جاتا ہے۔ کچھ رشتے انسان توڑتا ہے اور کچھ رشتے انسان کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں، بار بار توڑ کر کہتے ہیں، تم پہلے تو ایسے نہیں تھے۔ منظر دیکھنے کی صلاحیت سب انسانوں میں قدرتی ہوتی ہے، مگر پس منظر دیکھنے کی کامل بصیرت ہر کسی کا مقدر نہیں ہوا کرتی۔ سنو، دنیا والوں کی باتوں پر یوں رویا نہیں کرتے، یوں ہمت ہارا نہیں کرتے۔ تم مسکراؤ کیونکہ تم سے اللہ محبت کرنے والا ہے۔ تمہارا سہارا اللہ ہے، تمہارا محافظ اللہ ہے۔ اپنے اس تڑپتے دل کو سمجھا دو کہ اللہ رب العزت کے فیصلے ہمیشہ ڈھیروں خوشیاں لاتے ہیں۔ بس تم صبر کرو اور پھر اپنے اوپر اللہ کی عنایتوں کو برستا ہوا دیکھو۔ نماز اور فجر کی نماز تو اللہ پاک سے وفا ہے۔ خاموشی ہمیشہ رضامندی یا ناراضگی ہی نہیں ہوتی، کبھی اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ناسمجھوں کے لیے وضاحت کی سکت نہیں رکھتے۔ ختم ہو گئے ان لوگوں سے بھی رشتے جن سے مل کر لگتا تھا یہ زندگی بھر ساتھ دیں گے۔ مجھے وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو زندگی کی تلخیوں کی وجہ سے خود تلخ نہیں ہوتے، جو مسکراتے ہیں، ہلکے پھلکے انداز میں بات کہتے ہیں اور سنتے ہیں۔ یقین جانیے زندگی انہی لوگوں کی وجہ سے خوبصورت ہے۔ اے اللہ، میں نے تجھ سے بڑھ کر کسی کو چاہنے والا نہیں پایا۔ لوگ جب ہمارے دکھ کو جان لیتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں، اور تو ہمارے دکھ میں ہمیں تھام لیتا ہے۔ بے شک تو پاک ہے، بے شک تو ہی عبادت کے لائق ہے۔ اے میرے اللہ، ہم سب پر اپنا خاص رحم و کرم فرما۔ آمین ثم آمین۔ ہمارا نصیب، جس کے ہاتھ میں ہمارا نصیب ہے وہ معجزے کرنا جانتا ہے۔ وہ کہانی کا ہر رخ جب چاہے جہاں چاہے موڑنے پر قادر ہے۔ وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے۔
بس ہمیں اس کی رضا میں راضی رہنا ہے اور انتظار کرنا ہے۔ تم اپنے حل ہوئے مسئلوں کے لیے اللہ کا شکر ادا کیا کرو، جو ساری زندگی تمہارے مسئلے حل کرتا آیا ہے وہ آگے بھی کر دے گا۔ تم وہی کرو جو وہ کہتا ہے، پھر وہ وہی کرے گا جو تم کہتی ہو۔ پھر جن کے لیے تم روئی ہو وہ تمہارے لیے روئیں گے، لیکن تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مائل نہ ہوا کریں کسی سے بھی، اور اس کا صرف ایک طریقہ ہے، غض بصر، یعنی نگاہ نیچی رکھنا، اور دوسرا طریقہ ہے نگاہ پھیر لینا۔ دل پاگل ہی کیوں نہ ہو رہا ہو، اپنا من پسند منظر دیکھنے کے لیے بے نیاز ہو جائیں، دل کو کچل کر جان بوجھ کر مخالف سمت پر نگاہ لگائیں، تب تک جب تک دل ہار نہ مان لے۔ اور جب دل ہار مان لیتا ہے تو دور کہیں روح میں وہ سکون اور حلاوت اترتی ہے کہ بیان سے باہر۔ اس لیے کہ اگر مائل نہیں کرنا تو مائل ہونا بھی نہیں ہے، اپنا معیار سیٹ کرنا ہے، اپنا کردار اونچا اور مضبوط بنانا ہے، اپنے دل کو اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے، کیونکہ جس انسان کا دل بنانے والے کے بعد اس کے اپنے ہاتھ میں آ جائے، اس سے بڑا خوش قسمت اور کوئی نہیں ہوتا۔ گناہ کی دنیا سے مڑ کر آنے والا اللہ کے ہاں زیادہ قابل عزت ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس جگہ سے مڑ کر آیا ہے جہاں سے واپس آنا ممکن نہ تھا، اس لیے اس کا زیادہ استقبال کیا جاتا ہے۔ سو گناہ جتنا بھی بڑا ہو واپسی کے لیے پرواہ نہ کیا کرے، سیدھا اللہ کے حضور سجدے میں جاؤ تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ خاموشی ایک عبادت ہے، فرشتے اسے سن نہیں سکتے، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا، رب کے علاوہ کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ عزازیل، اپنی زندگی کو کبھی یوں کسی کی توجہ کے لیے ذلیل نہیں کیا کرتے۔ انسان عزت کے ساتھ پیدا کیے گئے ہیں، اس کے ساتھ بے عزتی کا رویہ رکھنے والا سب سے بڑا گنہگار ہوتا ہے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، سورہ کاف کی 19ویں آیت کا ایک لفظ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ۔ یہ تھوڑا بڑا کر کے لکھا ہوا ہوتا ہے کیونکہ یہاں قرآن پاک کا درمیان آ جاتا ہے۔ یہ لفظ پورے قرآن کا خلاصہ ہے اور اس کا ترجمہ ہے اور نرمی سے بات کیا کرنا۔ جب اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو بھی یہی کہا کہ تم مجھ سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ مان جائے۔ کون مان جائے؟ وہ انسان جس سے زیادہ متکبر اور گھمنڈ والا شخص دنیا میں اور کوئی نہیں آیا، زندگی کتنی بدل جائے۔ اگر ہم اس بات کو مان جائیں کہ نرمی سے بات کرنے کا مطلب بے وقوفی اور کمزوری نہیں بلکہ عاجزی اور اعلیٰ ظرفی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مشکل آتی ہے چلی جاتی ہے، برا وقت آتا ہے چلا جاتا ہے، کچھ بھی ہمیشہ نہیں رہتا، تو پھر تم کیوں غموں کا بوجھ لے کر اپنے دل سے لگا بیٹھے ہو؟ یہ آنی جانی چیز ہے۔ برا وقت آیا ہے، کوئی مشکل آئی ہے تو اس کے ساتھ آسانی بھی بھیجی جا چکی ہے، بس انتظار کرنا ہے، تھوڑا سا صبر کر کے دکھانا ہے۔ صبر تو سب سے بڑی آسانی ہے جو اگر کسی مشکل میں آپ کو دے دی جائے تو دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے۔ بس اس میں کوئی شک نہیں کہ مشکل ہی کے ساتھ آسانی ہے۔ میں ہمت ہارنے والی ہی تھی کہ پھر میرے ذہن میں آیا جب اللہ رات کو دن میں بدلنے پر قادر ہے تو میرے لیے ہر ناممکن کو ممکن میں بھی بدل دے گا انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد غلط ہاتھوں میں نہ جائے، ان کی جوانی کا جوہر پامال نہ ہو، تو اپنی اولاد کو بچپن ہی سے درود پاک پڑھنے پر لگا دیں، کیونکہ جس کی تربیت بارگاہ نبوی سے ہوتی ہے وہ کبھی خراب نہیں ہو سکتا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں ہمیشہ یہ بات سوچتی ہوں، جو محبتیں مجھے ملی ہیں، جو عزتیں مجھے ملی ہیں، یہ سب میرے رب کا کرم ہے، صرف میرے رب کا کرم۔ انسان کو جو محبتیں لوگوں سے ملتی ہیں یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے،
کہ وہ محبتیں دلوں میں ڈالتا ہے، عزتیں کرواتا ہے، اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کو سب پتہ ہوتا ہے جو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ اور اگر جو اللہ کو پتہ ہے وہ لوگوں کو پتہ چل جائے تو اس سرزمین پر کوئی کسی سے محبت نہ کرے، مگر یہ بھی سچ ہے یہ محبتیں بھی ان کے حصے میں آتی ہیں جن کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر عورت اپنے شوہر کی کمائی میں سے اس کے حکم کے بغیر دستور کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو اسے بھی آدھا ثواب ملتا ہے۔ ان لوگوں کو وضاحتیں دے دے کر اپنے وقت اور سکون کو برباد نہ کرو جو ہمیشہ آپ کو غلط سمجھنے کے لیے مصروف عمل رہتے ہیں۔ اللہ تمہیں ہر وہ چیز دے جس میں خیر ہو، صحت ہو، خوشی ہو اور دل کا سکون ہو۔ میں نے خود کو کبھی اس خوش فہمی میں نہیں رکھا کہ میری کمی کسی کو اداس کر دے گی۔ آپ بہتر ہیں تو آپ سے بہترین متبادل بھی ڈھونڈ لیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ ناصر کاظمی نے کہا ہے، دائم آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہم سا ہوگا۔ حضرت علی، لوگوں کی اصلیت سامنے آ جانا بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو چیز سب سے زیادہ جنت میں داخل کرے گی وہ اللہ رب العزت کا ڈر اور بندے کا اچھا اخلاق ہے۔ کتابیں بہترین دوست، اگر آپ کو اچھے لوگ میسر نہیں ہیں تو آپ اچھی اچھی کتابیں پڑھ لیا کریں۔ یہاں آپ بغیر کسی دقت کے دنیا کے خوبصورت ذہنوں کو محسوس کر سکتے ہیں، بہترین لوگوں سے ملاقات کر سکتے ہیں، ہر اس فرد سے مستفید ہو سکتے ہیں جن سے عام زندگی میں ملاقات کرنا ممکن نہیں۔ غصہ نہ کرو۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نصیحت فرما دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ ہوا کر۔ انہوں نے کئی مرتبہ یہ سوال کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ نہ ہوا کر۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو تو دیکھو جب کوئی ایسی آزمائش آ جائے کہ کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، آپ کو حق پر ہوتے ہوئے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، تو ایسے میں اپنا اللہ پر یقین اور پختہ کر لینا، فوراً اٹھنا، وضو کرنا، خشوع کے ساتھ نماز ادا کرنا اور اللہ سے مدد مانگنا کہ اللہ آپ تو جانتے ہیں سب کچھ چھوڑ کر صرف آپ کے لیے یہاں تک آیا ہوں، اب مجھے ثابت قدم رکھنا، مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا، مجھے شیطان کے وسوسوں سے بچا لینا، میں ماضی کے گناہ میں پھر پڑنا نہیں چاہتا۔ پھر دیکھنا اللہ کیسے تمہاری مدد کرتا ہے، کیونکہ یہ تو صرف تمہارے یقین کی آزمائش تھی، تم تو خوش نصیب ہو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور اپنے راستے کے لیے چن لیا۔ موت اور مال کی کمی سے گھبرانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی دو چیزوں کو ناپسند کرتا ہے حالانکہ دونوں اس کے لیے بہتر ہیں۔ ایک تو موت کو برا سمجھتا ہے حالانکہ موت مومن کے لیے فتنے میں مبتلا ہونے سے بہتر ہے۔ دوسرے، مال کی کمی کو برا سمجھنا حالانکہ مال میں کمی حساب میں کمی کا سبب ہے۔ پردہ کرنا، اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی، پھر نہ ستائی جائیں گی، اور اللہ بڑا مغفرت کرنے والا مہربان ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی مگر آپ کا ساتھی پھر بھی آپ سے ناخوش ہے تو اسے آزاد کر دیں اور اسے ڈھونڈنے دیں، آپ سے بہتر یقین کریں، محبت ٹھکرانے والے کی طرف محبت کبھی پلٹ کر نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
کوئی شخص اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ زخمی نہیں کیا گیا، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کی راہ میں کیسے زخمی کیا گیا، مگر وہ روز قیامت اس طرح آئے گا کہ اس کے زخم سے خون امنڈ رہا ہوگا، رنگ خون کا ہوگا اور خوشبو مشک کی ہوگی۔ انسان کی روح پھولوں جیسی ہوتی ہے، جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو کھل اٹھتی ہے اور اسے شرح صدر نصیب ہو جاتا ہے، اور جب وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو اس کی روح مرجھا جاتی ہے اور اسے سینے میں تنگی محسوس ہوتی ہے۔ ناراض رہنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 دن کے بعد بھی روٹھے رہنا جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت والے ہر جمعے کے روز اللہ سے ملاقات کریں گے۔ اینک والوں کے لیے عمل، نظر کی کمزوری سے نجات کے لیے ہر نماز کے بعد یا اللہ یا نور 11 بار پڑھ کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پر پھونک کر اپنی آنکھوں پر پھیریں، انشاءاللہ اینک سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کی عیب نہ ٹٹولو ورنہ اللہ تمہیں رسوا کر دے گا۔ آیت الکرسی۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اس کو جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ آج بھی تو وہی کل ہے جس کل کی فکر تمہیں کل تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نرمی اور مہربانی سے محروم ہے وہ خیر اور بھلائی سے محروم ہے۔ اگر یہ وقت آزمائش کا ہے تو اگلا وقت معجزوں کا ہوگا انشاءاللہ۔ لوگوں پہ جتنا بھی اعتبار کرو مگر ان کے لیے اپنی زندگی کے کمروں میں ہمیشہ مہمانوں والا کمرہ ہی کھولیں۔ اپنی دعا قبول ہوتے دیکھنا دنیا کا خوبصورت ترین احساس ہے۔ یقین رکھو تمہاری دعائیں تو اللہ پہلے ہی قبولیت کا حصہ بنا دیتا ہے، پھر تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے اس لیے کہ تم اللہ پر یقین رکھو کہ وہ کوئی چیز اگر لیتا ہے تو اس کے بدلے میں بہترین دیتا ہے، اور وہ چیز جو تم سے لے لی گئی اللہ وہ بھی تو بہتر بنا کر دے سکتا ہے نا۔ اللہ کے دسترس میں تو کچھ ایسا نہیں جو ممکن نہ ہو۔ وہ تہجد تک لے کر ہی اس وجہ سے آتا ہے کہ اپنی من پسند عبادت سے تمہاری چاہت تمہیں دے سکے۔ جب تم یقین کامل رکھتے ہو پھر وہ دینے کی اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ قرآن پاک سے جڑ جائیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن اس ناکہ کی مانند ہے جو بندھی ہوئی ہو، جو اس سے ہم پیمان رہے گا وہ اس کی روحانیت سے بہرہور ہوگا، اور جو اس سے دور رہے گا وہ اس کی روحانیت سے محروم رہے گا۔ میرا اللہ فرماتا ہے فاصبر علی ما یقولون، جو لوگ جو باتیں بناتے ہیں بس ان پر صبر کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حرص سے بھری ہوئی کنجوسی سے بچو کیونکہ اس نے تم سے پہلوں کو برباد کر دیا۔ محاسبہ نفس میں ابتدا کہاں سے کی جائے؟ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کو چاہیے کہ اولاً فرائض پر محاسبہ کرے، اگر اس میں کوئی کمی ہو تو اس کا ازالہ کرے، اس کی قضا دے یا اصلاح کرے۔ پھر منہیات پر محاسبہ کرے، جب پتہ چلے کہ کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو توبہ اور استغفار کے ساتھ ازالہ کرے اور گناہوں کو مٹا دینے والی نیکیاں سر انجام دے۔ پھر غفلت پر محاسبہ کرے، اگر اس سے کسی غفلت کا ارتکاب ہو گیا ہو تو ذکر اور اللہ کی طرف رجوع سے اس کا ازالہ کرے۔ ہم کسی کے لیے آسانی پیدا کریں یا مشکل، وہ ایک نہ ایک دن ہمیں ضرور ملتی ہے۔ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے بھی آسانیاں ہوں گی۔ پتہ ہے دیکھنے میں تو سب ٹھیک نظر آتا ہے لیکن دلوں کی حال اور حقیقت کیا ہے یہ تو صرف اللہ پاک ہی جانتا ہے۔ دوران گفتگو محض کسی کو نیچا دکھانے کے لیے غیر ضروری تنقید احساس کمتری کو ظاہر کرتی ہے۔
ایک سلجھا ہوا انسان بلا وجہ کڑوے اور تلخ لہجے میں بات نہیں کرتا۔ جہاں قدر نہ ہو وہاں خود کو خود ہی دور کر لو، کیونکہ ناقدرے اور ناشکرے لوگ جن کو سمجھ نہیں ہوتی ان کو ہیرا بھی کانچ نظر آتا ہے۔ جب انسان اپنے اندر کی موجود ہستی سے گفتگو کرنے لگتا ہے تو بندوں سے بات کرنے میں کافی حد تک کمی آ جاتی ہے۔ ایسے لوگ مغرور نہیں ہوتے، بس خاموش ہو جاتے ہیں۔ ہر چیز فنا ہو جانی ہے، ضروری نہیں آپ ہر انسان کی بات کو اتنی ویلیو دیں۔ اگر کسی نے بس دنیا پر توجہ دی تو اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ دنیا کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ دنیا کی رنگین چیزوں میں کھو گئے تو آخرت میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ اس سے بڑی بے بسی کیا ہوگی کہ آپ اللہ خود سے بات بھی نہیں کر سکتے۔ لوگوں کو دنیا کی حقیقت سے آگاہ کریں، ان کو بتائیں حساب ہوگا، موت آئے گی۔ اس دنیا میں اگر آپ نے اپنے رب کو نہیں پہچانا تو آپ نے اپنا مقصد نہیں پہچانا، پھر آپ کی زندگی بالکل بیکار ہے۔ محبت جتنی آپ سے آپ کا رب کرتا ہے اور کوئی نہیں کرتا۔ اللہ کی پہچان کریں، دعا مانگیں، اللہ ہمیں اپنی پہچان دے۔ جب اللہ کی پہچان آپ کو مل گئی تو کیوں در در کے دھکے کھاتے ہیں؟ جو زندگی باقی بچی ہے ضائع نہ کریں۔ جب احساس ہو جائے تو اپنے رب کی طرف واپس پلٹ جائیں۔ اللہ کسی پر زبردستی نہیں کرتے، اللہ بہت غیرت والے ہیں۔ اگر ہم اللہ کو اگنور کرتے ہیں، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں اس کی۔ میں نے جن کو صف اول میں اپنا رکھا تھا انہیں سب نے صف آخر بنا دیا مجھ کو۔ میں خوش طبیعت تھا، نرم گو تھا اور عاجز بھی، بس کچھ رویوں نے جابر بنا دیا مجھ کو۔ وقت نے گزرنا ہی ہوتا ہے، وقت گزر ہی جاتا ہے، لیکن یہ گزرا وقت جاتے جاتے لوگوں کے سچے پکے سب رنگ دکھا جاتا ہے۔ سخت دل، یہ ایسے دل ہیں جو عبرت کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی سخت ہی رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخرکار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بڑے ہوئے، کیونکہ پتھروں میں کوئی ایسا بھی تو ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی خدا کے خوف سے لرز کر گر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے کرتوتوں سے بے خبر نہیں۔ اللہ پر کامل یقین رکھنے پر ہمیں کبھی کبھی وہ بھی مل جاتا ہے جس کی ہمیں آس نہیں ہوتی۔ گناہ آلودہ دل، اور شہادت کو ہرگز نہ چھپاؤ، جو شہادت کو چھپاتا ہے اس کا دل گناہ آلود ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ جن لوگوں کے دلوں میں کبھی ٹیڑھا پن ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے رہتے ہیں اور ان کے معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں جو مظلوم بن کر ظلم کے سامنے پستے رہیں۔ اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں جو بھلے امیر ہوں یا غریب، خوبصورت ہوں یا بدصورت، مگر وہ صرف اللہ سے ڈریں اور درست چیز کے لیے کوشش کرتے رہیں۔ اللہ کو کوشش کرنے والے لوگ پسند ہیں۔ حالم، امید، جب اللہ تعالیٰ ہمیں امتحان میں ڈال کر محبوب چیز اور درست چیز کے چناؤ کا موقع دیتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے اندر اچھائی کی رمق باقی ہے، ابھی سیدھا راستہ ہمارے قدموں سے مایوس نہیں ہوا۔ سیدھے راستے کی خود سے لگی یہ امید نہیں توڑنی چاہیے، ایک طرف سے رزق نہیں آئے تو کسی دوسری طرف سے آ جائے گا، اتنا تو اچھائی کی طاقت پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ خوشی کی پہلی شرطوں میں سے ایک یہ ہے کہ انسان اور فطرت کے درمیان ربط نہ ٹوٹے۔ لیو ٹالسٹائی۔ دانش مند دل، جسے دل کی کجی ٹیڑھے پن کا خوف ہے، وہ دانش مند ہے۔ دانش مند لوگ اللہ سے دعائے ہدایت کرتے رہتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے وہ دانشور پکے اہل علم لوگ دعا میں کہتے ہیں، پروردگار جب کہ تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا چکا ہے
تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کر، تو ہمیں اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا کر، تو ہی حقیقی فیاض ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص درود پاک نہیں پڑھتا تھا۔ ایک مرتبہ اسے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جانب توجہ نہ دی۔ اس نے ناراضگی کی وجہ دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں نہیں جانتا ہوں۔ اس نے عرض کی کہ میں آپ ہی کی امت کا ایک فرد ہوں، اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ اپنی امت کے ہر فرد کو اس سے زیادہ پہچانتے ہیں جتنا کہ ایک ماں اپنے بچے کو پہچانتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سچ کہہ رہے ہو، لیکن میرا کوئی امتی جتنا زیادہ درود پاک پڑھتا ہے میں اسے اتنا ہی زیادہ پہچانتا ہوں۔ اس خواب کے بعد اس شخص نے روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصے بعد اسے دوبارہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو محبوب خدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں تمہیں پہچانتا ہوں اور قیامت کے روز تمہاری شفاعت بھی کروں گا۔